برادران ملت اسلامیہ، موقر سامعین حضرات اور سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون، صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم سب شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، آقائد و جہاں، نیر تابہ، مہتاب رسالت، آفتاب رسالت، جناب محمد رسول اللہ، ہمیں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ عزیزان محترم، اسٹیج پر بہت سارے حفاظ، قراء اور ہمارے بیچ میں حضرت مولانا عرفان احمد امجدی صاحب، حافظ و قاری محمد ذکی صاحب، انظر میاں صاحب، حافظ نوشاد صاحب اور تمام طالبان علوم نبویہ اور ہمارے یہاں کے تمامی حضرات، اور خصوصیت کے ساتھ ممتاز بھائی اور حسین بھائی اور لالہ بھائی، رفیق بھائی، عبدالرشید بھائی، سید صاحب اور کلیم میاں، تمام حضرات حاضر ہیں۔ سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی کی پیدائش کے سلسلے میں ہمارے ممتاز بھائی نے جو یہ رکھا انتظام لنگر شریف کا، اللہ تعالی یہاں کے تمام بسنے والوں کو خوب خوب رحمتوں سے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ حضرات نے بہترین ابھی منقبت جناب شاعر اسلام یوسف رضا کانپوری صاحب سے سنا، بہترین انداز میں ان سے سنتے ہیں۔ یہ خادم بھی کچھ حضرت مولا علی کی بارگاہ میں پیش کرے گا، کچھ آپ کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، بہت دیر نہیں لگے گی، مختصر سے، چونکہ آج ان کا ذکر کرنا، جیسے منقبت پڑھ کر ان کے بارے میں اپنے قلوب اور اذہان کو مجلہ مصفہ کرتے ہیں، ان کے پیغامات کو بھی سن کر ہم اپنے قلوب اور اذہان کو مجلہ مصفہ کریں۔ تاجدار ولایت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، رازدار شریعت ہے مولا علی، تاجدار ولایت ہے مولا علی، رازدار شریعت ہے
حاکم نے، مستدرک نے، امام طبرانی نے اور بہت سارے محدثین نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت مولا علی کی پیدائش کعبہ شریف میں، اور بہت سے محدثین نے اختلاف کیا، مگر میں انہی کا ذکر کر رہا ہوں جن کو لوگوں نے زیادہ ذکر کیا۔ آج 13 رجب المرجب ہے، مولائے کائنات، مشکل کشا، داماد پیغمبر، شیر خدا، فاتح خیبر، سید المتقین، تاجدار ولایت، حسنین کریمین کے بابا جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر نامدار سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسے فضائل اور کمال عطا فرمایا تھا جو اور صحابہ کرام میں نہیں تھا۔ سرکار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ جب پیدائش ہوتی ہے 13 رجب المرجب کو، آپ کی والدہ محترمہ فرماتی ہے کہ میں خانے کعبہ میں لیٹی ہوئی تھی، درد زے تھا، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے میں آرام فرما رہے تھے، لوگوں نے خوشخبری دی کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کے یہاں ایک بچہ تولد ہوا ہے جو بہت پیارا، بہت حسین، بہت جمیل ہے، اور یہ خوشخبری بہت سے خدام جو خانہ کعبہ میں تھے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور انہوں نے خوشخبری دی کہ آپ کے یہاں ایک بھتیجا آیا ہے، ایک بھائی آیا ہے، چچا زاد بھائی۔ تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے انور سے نکلے، حضرت مولا علی کی پیدائش ہوئی، ابھی اپنی آنکھوں کو نہیں کھول رہے، ماں کھڑی ہے، باپ کھڑا ہے، سارے لوگ کھڑے ہیں، مگر آپ آنکھ نہیں کھولتے۔ جیسے ہی رسول باوقار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں اپنے قدم ناز کو رکھتے ہیں تو وہی علی جو اپنی آنکھ کو نہیں کھول رہے ہیں، رسول پاک کی جب آنکھ کو دیکھا ہے تو مسکرا کر اپنی آنکھ کو کھول لیتے ہیں اور کھول کر مسکراتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی
شہنشاہ ہے جن کو ولایت کی کان کہا جاتا ہے، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ اور آپ مختصر سے سن رہے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کہ جب عمر مبارکہ 8 سال ہوئی ہے، ایک روایت میں یا 9 سال ہوئی ہے، تو آپ نے سب سے پہلے بچوں میں اسلام کو قبول فرمایا۔ رسول پاک کو دیکھا کہ نماز پڑھ رہے ہیں، ایک دن دیکھا کہ آپ رات میں اٹھ کر حضرت خدیجہ اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت مولا علی نے دیکھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہی ہے، تو آپ جب نماز پڑھ چکتے ہیں تو اس کے بعد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ اے بھائی جان، یہ کون سی کیا کر رہے تھے، کس کے سامنے سجدہ کر رہے تھے، کس کی عبادت کر رہے تھے، کس کے سامنے کو جھک رہے تھے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہم ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، میں اسی لیے آیا ہوں کہ تمہیں ایک اللہ کی عبادت کرنا ہے، میں اسی کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تم اگر مجھے رسول مانتے ہو، نبی مانتے ہو اور اللہ کو ایک مانتے ہو تو اسلام کو قبول کر لو، اسی میں تمہارے لیے عافیت ہے۔ حضرت مولا علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، ابھی ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اپنے والد گرامی ابو طالب سے نہ پوچھ لیں گے، تب تک کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ رات میں سو جاتے ہیں، صبح کا وقت جیسے ہی آتا ہے اللہ نے ان کے سینے اطہر کو کھول دیا۔ صبح ہوتے ہی اللہ کے نبی کی بارگاہ میں کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم آپ کے اسلام کو قبول کرتے ہیں، ہمیں اسلام میں داخل کر لیجئے، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائیے۔ ہمارے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہے۔ 9 برس کی عمر میں سب سے پہلے جو ایمان لانے والا ہے وہ حضرت مولا علی کی ذات ہے، جو 9 برس کی عمر میں ایمان لاتے ہیں اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، یہی وہ ذات ہے۔ اللہ کے نبی جب فتح خیبر ہو رہا تھا اس وقت، اور اس کے پہلے جب جنگ احد ہو رہی تھی اور جنگیں جب ہوئی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر ایک صحابی رسول کو بلاتے ہیں، مہاجرین انصار بیٹھے ہوئے ہیں، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر ایک کو بھائی بنا رہے ہیں، ایک ایک کا بھائی بنا رہے ہیں، تم اس کے بھائی ہو، تم اس کے بھائی ہو، آپس میں مواخات کا رشتہ قائم کر رہے ہیں۔ جب کوئی نہیں بچتا ہے حضرت مولا علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ نے ہر ایک صحابی کو ایک دوسرے کے ساتھ مواخات کر دیا، بھائی بھائی کا رشتہ قائم کر دیا اور مجھے ایسے ہی چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے تو رسول پاک نے فرمایا اے علی، تمہارا رشتہ میرے ساتھ ہے، ہر ایک کا رشتہ میں نے مواخات کا کر دیا۔ تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ تمہارا رشتہ میرے ساتھ ہو جائے اور کل میدان محشر میں تم میرے بھائی ہوگے، اور آج بھی بھائی ہو، میں نے اپنے ساتھ تمہارا مواخات کا رشتہ قائم کر دیا۔ وہ حضرت مولا علی ہے جو رسول پاک کے بھائی تھے، مواخات ان کو عطا ہوئی ہے۔ آج جو رسول پاک نے حضرت علی کو عطا فرمایا، جو فضائل، جو کمالات وہ کسی پیغمبر، کسی صحابی کو حاصل نہیں ہوا، وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حاصل ہوا۔ اور آپ نے بارہا سنا کہ یہ حضرت علی ہر جنگ میں شامل ہوئے، 2 جنگ چھوڑ کر ہر جنگ میں تشریف لے گئے۔ جب خیبر کا مقام تھا، خیبر کا وقت تھا، سارے صحابہ تھے، حضرت مولا علی کے آنکھوں میں آشوب چشم تھا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، بڑی مشکلاتوں کا سامنا ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے دن حضرت ابو بکر صدیق جو شجاعت میں، جوامردی میں سب سے اعلیٰ ہیں، سب سے بالا ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھوں میں جھنڈا پرچم دیا اور کہا اے ابو بکر صدیق، جاؤ جاؤ فتح کر کے آؤ، خیبر کا قلعہ فتح کر کے آؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق جاتے ہیں فاتح خیبر بننے کے لیے، مگر آپ کو فتح نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عمر جاتے ہیں جھنڈا لے کر، فتح نصیب نہیں ہوتی۔ حضرت عثمان غنی جاتے ہیں، فتح نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، آج کی رات گزرنے کے بعد جب کل صبح آئے گی اور میں ایسے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالی خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا، خیبر کا قلعہ فتح فرما دے گا۔ سارے صحابہ رات بھر عبادت میں مصروف ہیں، رات بھر عبادت میں لگے ہوئے ہیں کہ کاش میرا نام اللہ کے نبی لے لے، کاش میرا نام اللہ کے
انشاءاللہ العزیز ان کی گفتگو پر پھر خطاب ہوگا انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.